بسم الله الرحمن الرحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعظة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا۔ پھر جب حضرت ابراہیم کے لیے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدہ، اس سے یا تو وہ وعدہ مراد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کیا تھا کہ میں اپنے رب عز و جل سے تیری مغفرت کی دعا کروں گا، یا وہ وعدہ مراد ہے جو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسلام لانے کا کیا تھا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی استغفر اللہ کا کہ ان قریب میں تیرے لیے رب سے معافی مانگوں گا، تو میں نے سنا کہ ایک شخص اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے، حالانکہ وہ دونوں مشرک تھے۔ تو میں نے کہا تو مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے دعا نہ کی تھی، وہ بھی تو مشرک تھا۔ یہ واقعہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اسلام قبول کرنے کی امید کے ساتھ تھا، جس کا آزر آپ سے وعدہ کر چکا تھا، اور آپ علیہ السلام آزر سے استغفار کا وعدہ کر چکے تھے۔ جب وہ امید منقطع ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اس سے اپنا تعلق ختم کر دیا۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یہاں پر ان کے جو لکھا ہوا ہے کہ اپنے والد کے لیے استغفار کی دعا کی، وہ ان کے والد سے مراد ان کے چچا ہیں۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دو صفات بیان فرمائے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ جس میں یہ صفات پائی جائیں اس کا قلبی میلان اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے میں بہت شدید ہوتا ہے۔ گویا فرمایا گیا بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم مرتبے، آہوزاری اور برداشت کی صفات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کافر چچا کے لیے استغفار کی دعا کرنے سے منع فرما دیا، تو جس میں یہ باتیں نہ ہوں اسے تو بدرجہ اولیٰ اپنے کافر والدین کے لیے استغفار کی دعا کرنا منع ہے۔ جب ماں باپ کہہ دی تو اس کے علاوہ کوئی بھی کافر ہو، مشرک ہو، اس کے لیے ماں باپ سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی ہے؟ بالکل نہیں۔ والدین کہہ کر یہ واضح کر دیا، جب والدین کے لیے ہی منع ہے تو اور ہر کسی کے لیے اس کے علاوہ وہ بھی منع ہے۔ یہ دونوں صفات بہت عظیم ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان صفات کے مظہر اتم تھے۔ نیچے ان کے مفہوم کی وضاحت بیان کی جا رہی ہے، البتہ اس میں گناہوں کو یاد کر کے مغفرت طلب کرنے کی بات دوسروں کے لیے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں، کیونکہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ اواہ صفت کی خوبی یہ ہے کہ جس میں یہ صفت پائی جائے وہ بکثرت دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی تسبیح میں مشغول رہتا ہے، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اخروی ہولناکیوں اور وحشت انگیزیوں کے بارے میں سن کر گریہ وزاری کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے مغفرت طلب کرتا ہے، نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ اور ہر کام سے بچتا ہے۔ حلیم صفت کی خوبی یہ ہے کہ جس میں یہ صفت پائی جائے وہ اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والے پر بھی احسان کرتا اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے کی بجائے بھلائی کے ساتھ دیتا، اور اسے اگر کسی کی طرف سے اذیت و تکلیف پہنچے تو وہ اس پر صبر کرتا، اگر کسی سے بدلہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر لیتا ہے، اور اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی مدد کرتا ہے۔ ترغیب کے لیے یہاں صفت اواہ اور حلیم کے چند فضائل درج ذیل ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
رات کے وقت ایک صحابی کی تدفین کے لیے قبر میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چراغ جلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو قبلے کی طرف سے پکڑ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تو بہت رونے والا اور کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والا تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص ذوالیجادین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اواہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت اور دعا کے ذریعے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی حلم کے ذریعے روزہ اور دار عبادت گزار کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ اور سب سے آخر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلیم شخص دنیا میں سردار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سردار ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔